السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا تیسرا دن ہے، ہم دورہ قرآن کے لیے جا رہے ہیں اور آج ہم بات کریں گے مومن کی کسی چیز سے متاثر ہونے والی جو ایک کیفیت ہوتی ہے، کیا اس کے متاثر ہونا چاہیے کہ نہیں۔ جیسے انسان ہے نا، اگر کسی چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھے تو یہ کامیاب رہتا ہے، اگر کوئی دوسری چیز اس کو کنٹرول کرنے لگے نا تو یہ ناکام ہو جائے گا اور نقصان اٹھائے گا۔ مثال کے طور پر یہ ابھی ہم بائک چلا رہے ہیں، تو بائک چلاتے ہوئے اگر یہ بائک میرے کنٹرول میں رہے، اس کو میں جب چاہوں روک لوں، جب چاہے موڑ لوں، تو میں اپنی منزل پہ بھی پہنچ سکتا ہوں۔ اور اگر اس کی بریکس فیل ہو جائیں، بریک لگے ہی نہ ٹائم پہ، تو میرے کسی کام کی نہیں ہے، موڑ نہ کاٹے، میرے کسی کام کی نہیں ہے، اور مجھے غصہ آئے گا اس پہ کہ یار یہ مجھے فائدہ کیوں نہیں دے رہی، میں اس کو کنٹرول ہی نہیں کر پا رہا، میں اس سے پورا فائدہ لے ہی نہیں پا رہا۔ اسی طریقے سے نا یہ دنیا کی چیزیں، دنیا کی محبت، باقی جتنی بھی چیزیں، مومن کے بارے میں نا ایک ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ مومن اندر سے نا بڑا مضبوط ہوتا ہے، نظریاتی طور پہ، روحانی طور پہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہلا نہیں سکتی۔ اگر واقعی مومن اپنے عقائد اور نظریات وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے متعلق اور اپنی کتاب، اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے یعنی قرآن کریم ہے، اس کے لحاظ سے بنا لے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں، تیسرا پارہ ہے، آج ہم نے اسی کا خلاصہ بھی بیان کرنا ہے انشاءاللہ، بلکہ دورہ قرآن جو ہمارا ہو رہا ہے، تو اس میں نا اللہ تعالیٰ نے ایک محبت کا تذکرہ کیا ہے، ایک خواہش جو انسان کو ہمیشہ رہتی ہے، وہ کیا ہے؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، آیت نمبر 14 میں ہے، لوگوں کے لیے نا شہوات، جو شہوات ایسی چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو نا مرغوب ہوتی ہیں، یعنی انسان ان کی طرف للچاتا ہے، اس کی طرف چلا جاتا ہے، اور اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہاں یار اس کو حاصل کرنا ہے۔ تو زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں یہاں پہ ذکر کی ہیں کہ لوگوں کے لیے نا شہوات کی محبت وہ خوبصورت بنا دی گئی ہے۔ یہ چیزیں ہمیں دنیا کے اندر ہم نے حاصل بھی کرنی ہے، ظاہر سی بات ہے انسان کی ضرورتیں بھی ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من النساء، عورتوں میں سے، بیٹوں میں سے، بڑے بڑے جمع کیے ہوئے انسان جو سونے چاندی کے خزانے جمع کرتا ہے، خیل المصومہ، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ نشان زدہ گھوڑے، والانعام والحرث، یہ جو انعام ہیں، چوپائے ہیں، جانور ہیں، بھیڑ بکریاں، آپ دیکھیں ریوڑ کی محبت جو ہے نا، جو لوگ پالتے ہیں ان چیزوں کو، ان کے دلوں میں اس کی محبت ہوتی ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں انسان اس کو کیا کرتا ہے؟ ان سے محبت کر بیٹھتا ہے۔ والحرث، کھیتی، آپ دیکھیں کہ زمینوں کی جو ہے نا وہ محبت، ایک ایک جو ہے نا وہ بالشت پہ لوگ جو ہے نا وہ لڑ رہے ہوتے ہیں، یہ محبت ہے انسان ان چیزوں سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے پھر ایک اصول ذکر کر دیا ان چیزوں کے حوالے سے کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ نا دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ اب کرنا کیا ہے ہمیں ذاتی طور پر یا فطری طور پر ان چیزوں سے محبت ہے، ظاہر سی بات ہے، جو ہے نا عورتیں، پھر اس کے بعد اولاد، تو اولاد میں بیٹے، اور پھر خزانے، پیسے کا ہونا، ریل پیل کا ہونا، یہ ساری چیزیں انسان چاہتا ہے، انسان کہتا ہے جی مجھے ملے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کس حد تک، کیا مجھے ان سب چیزوں کو اپنے تابع رکھنا ہے یا ان چیزوں کے پیچھے اپنا سب کچھ گنوا دینا ہے؟ جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ بھئی ایک مومن کیا ہوتا ہے، نظریاتی طور پر بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے، کوئی دوسری چیز اس کو متاثر نہیں کر سکتی۔ مسلمان کیا کرتا ہے، مومن کیا کرتا ہے؟ مومن کہتا ہے جی میرے پاس نا اللہ کی کتاب موجود ہے، قرآن موجود ہے، یہ میرا کلچر ہے، یہی میری ثقافت ہے، جیسے مجھے کتاب کہتی ہے میں ویسے زندگی گزارتا ہوں، میں کسی سے متاثر نہیں ہوتا کہ دوسرا بندہ کسی دوسرے ملک میں رہ رہا ہے میں اس کو دیکھوں، ٹھیک ہے، وہ چاہے کسی فلم کا ہیرو ہو، چاہے وہ کوئی آج کل کوئی ہے، جس طرح ہمارے ہاں ٹک ٹاکرز ہوتے ہیں یا یوٹیوبرز ہوتے ہیں، یا جو ہے نا وہ کوئی
سوشل میڈیا آئیکن بن جاتے ہیں. ہم جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھو یار اس کے کتنے فالوورز ہیں, یار اس کے کتنے سبسکرائبر ہیں, مجھے بھی اتنے چاہیے, میں بھی ایسا بننا چاہتا ہوں. بھائی ان چیزوں کو ہم نے اپنے تابع کرنا ہے, ہم نے ان کے پیچھے نہیں چلنا. یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی کی ضروریات ہیں. ان کو اگر صرف ضروریات ہی رکھیں گے نا اور ان سے فائدہ اٹھائیں گے تو انسان اس دنیا میں کامیاب ہے. لیکن اگر ان کے پیچھے اس طریقے سے بھاگیں گے کہ بس انسان کہے کہ یار جو یہ ہے تو بس یہی ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر نقصان ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اب اولاد ہے, بیٹے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ انسان کی یہ شہوات کی حب ہے, یعنی محبت ہے, اس کو جو ہے نا وہ بیٹے چاہیے. اپنی اولاد میں جو ہے نا انسان کو ملیں گے تو انسان خوش ہوتا ہے ان چیزوں سے. اب اس میں کیا ہے کہ انسان ان بیٹوں کی وجہ سے یا ان کو حاصل کرنے کی وجہ سے, سب سے پہلے تو ان کو حاصل کرنے کے جو طریقے ہوتے ہیں ان طریقوں میں ہی غلطی کر بیٹھے. فطری طریقوں کو چھوڑ کر کسی بابا جی کے پاس چلا جائے, بابا جی اولاد دے دیں, بابا جی بیٹے دے دیں, بابا جی بیٹے نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے, ایک تو ہوتا ہے دعا کرنا. دعا کرنا تو ٹھیک ہے, کسی سے بھی بندہ دعا کروا سکتا ہے, کہہ بھی سکتا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ کہے بابا جی میں آپ کو نظر چڑھاتا ہوں, چڑھاوے چڑھاتا ہوں, آپ جو ہے نا وہ آپ کی فلاں ضرورت پوری کرتا ہوں, آپ جو ہے نا میرے لیے ڈائریکٹلی کوئی نہ کوئی اس طرح کا سبب بنا دے. ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. انسان اس کے پیچھے لگ جائے اور اپنا سب کچھ گوا دے, لڑکی کے پیچھے انسان اپنا ایمان گوا دے, اپنا اس کی زندگی کی جتنی ایک دوڑ ہے اس کو آہستہ کر دے کہ تیرے بغیر میں رہ نہیں سکتا, تیرے بغیر میں چل نہیں سکتا, تو نہ ملی تو میں مر جاؤں گا, تو نہ ملی تو میں اس طرح کر دوں گا, اس طرح کر دوں گا. بھائی یہ کیا ہے؟ مومن مسلمان نظریاتی طور پر مضبوط ہے. بھائی ایک لڑکی نہیں مل رہی, اگر ہو گیا کہیں جو ہے نا وہ پیار محبت ہوگی, تو پیار محبت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بھائی سب سے بہترین چیز نکاح. اگر تمہیں کسی سے پیار محبت ہوتی ہے تو یہ حرام ریلیشن شپ نہیں رکھنے, فوری طور پر جو ہے نا وہ نکاح کا پیغام بھیجیں اور نکاح کریں. اور سب سے بہترین جو عورت اور مرد میں محبت پیدا کرنے والی چیز ہے وہ نکاح ہے. یعنی نکاح کے بعد جو ہے نا وہ جتنی مرضی محبت کریں. لیکن اب ہم لوگ کیا کریں کہ ان چیزوں کے پیچھے پڑھ کے اپنا ایمان بھی گوا دیں, ان چیزوں کے پیچھے پڑھ کے. یعنی پیسہ ہے نا, اب پیسے کے پیچھے یا فالوورز کے پیچھے بھائی ہم لوگ کیا کرتے ہیں, دیکھیں نا تصویر ایک اپلوڈ کرتے ہیں, ہم ایک تصویر اپلوڈ کر کے کہتے ہیں جی بار بار کھول کے دیکھ رہے ہوتے ہیں یار کتنے لائکس ہو گئے, کتنے لوگوں نے دیکھ لیا. تو یہ غلط بات ہے. ہم نے اپنے نظریات اتنے مضبوط کرنے, کوئی دنیا کی کوئی طاقت مجھے جو ہے وہ متاثر نہ کر سکے. میں مومن ہوں, میں مضبوط ہوں, مجھے جو ہے نا وہ سب سے اوپر رہنا ہے نظریاتی طور پہ.